ملک ارم پاسبان حرم موت سے انسجام یہ بے کسان سرور کون و مقام حسن مطلق ادا مظہر ذات رب العلا بحر جود و سخا شاہد کبریا تاجدار انبیاء قبلہ انبیاء کعبہ اصفیاء فقر کی انتہا تاجدار غنا چراغ خانہ استفاء مشعل بزم وفا یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و الثناء اعلان نور کا صدقہ ہے۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی قیمتی ساعتیں عطا فرمائی۔ اللہ کریم جل خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اہل علم ہی اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اہل علم کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کا اثر جڑا رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی اہل علم و معرفت میں سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ مرزا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ صرف عالم ہی نہ تھے بلکہ آپ وقت کے مجدد تھے، اور ایک عالم کی شان اس قدر بالا ہے، نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے اللہ انبیاء کا رزق بھیجتا ہے وہاں سے اللہ علماء کا رزق بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم باعمل کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اور جو عالم باعمل کی مجلس میں بیٹھا فرما وہ ایسے ہی ہے کہ سر میری مجلس میں بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ اور جو میری مجلس میں بیٹھا اللہ اسے جنت میں بٹھا دے۔ سبحان اللہ۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین گھر کے اندر سو رہا ہوتا ہے اور اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عالم کی شان یہ ہے کہ اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے آسمانوں اور زمینوں والے اور چیونٹی اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں سمندر کے اندر، فرمایا یہ سب عالم دین کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین سست ترین عالم ہو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابد کی فضیلت زیادہ ہے یا عالم کی زیادہ ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اس سوال پر فرشتوں کو بھی تعجب ہوا کہ ایک عابد جو ساری رات عبادت کر رہا ہو، 70,000 عابد جو ساری رات سب بیداری کرتے ہوں اور دن کو روزہ رکھتے ہوں، فرمایا ایسے 70,000 عابدوں سے ایک سست ترین عالم کی اللہ نے فضیلت رکھی۔ اس لیے فرمایا کہ عالم صرف 2 رکعت نماز کی بھی ہے۔ سعادت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم جو ہے 2 رکعت نفل پڑھ لے اور عابد 1 سال عبادت کرتا رہے تو اس کے 2 رکعت نوافل عابد کے فرائض واجبات مستحبات اور سب سے پڑھ کر اللہ 2 رکعت نفل کا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم کی شان یہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو عالم دین کی غیبت کرنے والا شخص ہے، عالم کی توہین کرنے والا ہے، اعانت کرنے والا ہے، عالم کی غیبت کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ آج تو لوگ چسکے لے کر علماء کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، مجلسیں قائم کر کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی تو وہ بھی ہوتے ہیں پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر نکل کر امام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں اس کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ ایک عالم کیا کسی کی بھی غیبت کرے،
کسی کے لیے میں بغض رکھیں، حسد رکھیں، چغلی کریں. جس کی آپ نے چغلی کی، جس کی آپ نے غیبت کی، اس کا کچھ جانے والا نہیں ہے. بلکہ آپ نے اس کے کپڑے دھو دیے. ہم سادہ زبان میں نا اس طرح کہا کرتے ہمارے بزرگ، بھئی آپ دوسرے کے کپڑے نہ دھویا کرو. وہ اس کے کپڑے ہی دھو رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کی غیبت کرتے ہیں اللہ اس کے گناہ مٹا رہا ہوتا ہے. اس کی برائیاں، اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں داخل ہو گئی. اس لیے قیامت کے دن عالم دین کی غیبت کرنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا غریب کوئی نہیں، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. جسے اللہ دھتکار دے کسی اور بارگاہ سے اس کو عزت نہیں مل سکتی. ایک عالم تھی اور ایک مجدد سیدی اعلیٰ حضرت امام اشرف رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. مجدد کی تعریف یہ ہے، نبی رحمت فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على كل راس 100 سنه من يجدد لها دینها. فرمایا میری امت کے ہر صدی کے آخر میں اللہ ایک مجدد بھیجے. کیوں بھیجے گا مجدد کو؟ فرمایا من یجدد لها دینها، وہ ان کے دین کی تجدید کر دے. دین کے اندر پڑی ہوئی جو ان پر گرد پڑ چکی ہوگی اس کو صاف کر دے گا، اس کے دین کو تازہ کر دے گا. اور سیدی اعلیٰ حضرت کو اگر رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق دیکھیں تو صدی کے آخر میں تشریف لائے. 1272 میں آپ تشریف لائے، 1340 میں آپ کا وصال ہوا. یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اشرف رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صدی کے ایک صدی کے آخر میں آئے اور دوسری صدی میں آپ کا وصال ہو گیا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اشرف رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اس وقت تشریف لائے. آپ نے آ کر اہل سنت کے ایمان کی، مومنین کے ایمان کو تحفظ دیا، ان کے عقائد کی حفاظت فرمائی. اس وقت کہ جب ہندوستان کے اندر انگریز کی آمد تھی اور انگریز ایسے علماء کو جو رسول اللہ کی شان کو گھٹاتے تھے، ممبروں پر بیٹھ کر رسول اللہ کی توہین کرتے تھے اور ایسی ایسی کتابیں لکھ رہے تھے جس سے ایمان والوں کا ایمان نکل رہا تھا، رسول اللہ کی محبت مفقود ہو رہی تھی. ان کو انگریز شمس العلماء کے خطابات دے رہا تھا. اور سنیوں کے امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا اور آپ کو قید و بند کے صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. فضل حق خیر آبادی کو اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے. اس لیے کہ انگریز رسول اللہ کے دین کو مٹانے کی سازش ابتدائی اسلام سے لے کر اب تک کر رہا ہے. اور آپ نے انگریز کے خلاف جہاد کا جب فتویٰ دیا تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. جبکہ شمس العلماء کے خطابات پانے والے مولوی یہ کہہ رہے تھے ہم تو پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں. وہ کہہ رہے تھے ملت از وطن است، ملت جو ہے وہ وطن سے ہے. کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے ہم سب ایک ملت ہیں، چاہے یہاں پر ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ ہندوستان میں رہتا ہے تو ہم سب ایک ملت ہیں. ہم سب کیا کہا؟ ہم ایک ملت، ہم ایک قوم ہیں. یہ کہہ رہے تھے. انگریز خوش ہو رہا تھا، شمس العلماء کی خطاب دے رہا تھا. یہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملت از وطن اس نہیں، وطن از ملت اس.